بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک مسئلہ بن چل رہا ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس پہ معافی تلافی ہو گئی تھی، اس بات کے بعد معافی مانگ لی گئی تھی اس صاحب کی طرف سے، لیکن بات آ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، تو یہ اس کا وہی حساب ہے کہ جو بات ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں عبدالرزاق صاحب کے سٹیٹمنٹ کی۔ کوئی آج سے 3-4 دن پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم 2009 کی جب یہ پلیئر سارے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ T20 جیتا تھا، تو وہ ساری ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس میں عبدالرزاق صاحب سے پرفارمنس میں سوال ہوا، تو انہوں نے ایک وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی جو کہ انتہائی غیر مناسب تھی، اور اس میں انہوں نے ایشوریہ رائے صاحبہ جو کہ بھارت کی ایک بہت ہی مشہور فلم سٹار ہیں، اور اب ان کی ایک شادی بھی جو ہے وہ ابھیشیک بچن جو کہ امیتابھ بچن صاحب کے بیٹے ہیں ان سے ہوئی ہے، ایک مشہور گھرانے میں، تو وہ خبروں میں بھی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے عبدالرزاق صاحب نے ایک بیان دیا جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا بالکل ہی غیر مناسب تھا، اور جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا یا احساس دلایا گیا تو انہوں نے اس بیان کے بعد معافی مانگ لی، کہ جو کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس لحاظ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میرا پوائنٹ آف ویو نہیں تھا، لیکن اس میں بس غلطی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ لیکن بات یہاں تک رکی نہیں، ان کے معافی مانگنے سے پہلے جو ہے وہ خبر جو جیسے میں نے کہا جنگل میں آگ کی طرح وہ پھیل چکی تھی، اور یہ خبر جو ہے وہ انڈیا تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو 1 منٹ نہیں لگتا اور خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کسی انڈین کے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ خبر چلتی رہی، اور مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے بیان دیتے رہے اس پر، لیکن بچن فیملی کی طرف سے اس پر کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ یا ان تک یہ خبر لیٹ پہنچی، یا انہوں نے اس کو خود ہی اگنور کیا، یا انہوں نے جب تب پہنچی خبر جب عبدالرزاق صاحب نے معافی مانگ لی تھی۔ لیکن جو بھی وجہ تھی ان کا کوئی اس پہ بیان نہیں آیا تھا۔ تو کل ہی یہ امیتابھ بچن صاحب نے ابھی بھی اس پہ ایشوریہ رائے یا ابھیشیک بچن جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کل امیتابھ بچن صاحب نے اس پہ آپ کہہ لیں کہ بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کے تھرو بات کی ہے، اور انہوں نے اس میں ٹویٹ میں ہاتھ جوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب وہ اصل میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا اس میں کہنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ یا تو انہوں نے اس کو درگزر کر دیا عبدالرزاق صاحب کی بات کو کہ ٹھیک ہے ایک انسان نے معافی مانگ لی ہے، کیونکہ وہ امیتابھ بچن خود ایک بڑا نام ہے، ایک بڑے سٹار ہیں، اور اب ان کی ماشاء ایج بھی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ معافی کو پرائورٹی دیں گے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے بعض انسان سے غلطی سے کچھ نامناسب الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن اگر دوسرے والا بندہ جو سامنے ہے وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اس پہ جو امیتابھ بچن صاحب نے تو اتنی بات کر کے ختم کر دیا ہے، لیکن جو میڈیا وہ اس کو کسی بھی طرح سے ابھی اس کو پس پش نہیں ڈال رہا۔ یہ مسلسل بات جو ہے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور اس پہ سوشل میڈیا میں مختلف طرح کے کمنٹ کیے جا رہے ہیں، عبدالرزاق صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ جب ایک شخص آپ سے، اور زیادہ دیر بھی نہیں، انہوں نے اسی رات کو یا نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنے اس بیان پر معافی مانگ لی تھی، تو پھر اس کو درگزر کر دینا چاہیے کہ ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے معافی مانگ لی ہے۔ لیکن اس پر کسی بھی طرح سے ابھی تک جو ہے وہ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ اس خبر کو دفنایا نہیں جا رہا، یہ خبر جو ہے وہ ہائی پکڑ دی جا رہی ہے، اور اس پہ مختلف ہر کوئی اپنے اپنی جگہ کمنٹ کر رہا ہے۔ کوئی عبدالرزاق صاحب کو برے الفاظ برے القابات سے یاد کر رہا ہے، کوئی ایشوریہ رائے صاحبہ کی سائڈ لے رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بچن فیملی کی سائڈ لے رہا ہے، اور ان سے آپ کہہ لیں کہ ریکویسٹ یا کچھ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اس پہ کیوں نہیں بول رہے۔
تو اس پہ میرا تو یہی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ جب اپنی ایک غلطی پہ معافی مانگ لے تو اس کو درگزر کر دینا چاہیے، لیکن اس پہ فی الحال کوئی ایسا نقطہ آپ کہہ لیں کہ یا بیانات کی روک جو کہہ لیں وہ نظر نہیں آ رہی سامنے، اور میڈیا کی وجہ سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے اس بات کا یہ جو بات ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور ہائی کریٹ کرتی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس میں جو آپ کہہ لیں اسٹیبلٹی یا یہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ دوسری طرف نام ایشوریہ رائے صاحبہ کا لیا گیا ہے، اور وہ الفاظ بھی بالکل ہی جتنی ان کی مذمت کی جائے کم ہے، بہت ہی غیر مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا انہوں نے عبدالرزاق صاحب نے، جو کہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کوئی بھی عورت ہو، کسی بھی جگہ کی رہنے والی ہو، بہرحال رسپیکٹ جو ہے وہ ہر صورت میں ہر شخص کی ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ اس میں ایشوریہ رائے صاحبہ کا تو اس سے وہ لنک ہی نہیں بنتا تھا، لیکن بس وہ ایک نام آ گیا تو پھر وہ خبر چل پڑی، ہر ایک نے ساری باتیں بلا دی، بس وہ ایک بات پکڑ لی اور اسی کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس شخصیت کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ اپنی فیلڈ میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے انڈین فلم انڈسٹری پہ راج کیا ہے، لوگ ان کے چاہنے والے بہت ہیں، لوگوں کو یہ بات بالکل ہی غیر مناسب لگی ہے اور وہ اس معافی کو ابھی تک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ عبدالرزاق صاحب نے معافی مانگ کر اپنی طرف سے ایک جو ہے بڑا دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اس پہ وہ ڈٹا نہ رہے، بلکہ اس پہ غلطی اپنی تسلیم کرے اور اس پہ معافی مانگ لے تو بہتر ہے، اور انہوں نے یہ کیا بھی۔ تو میری یہی رائے ہے اور کہ جب کوئی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ عبدالرزاق صاحب کی شخصیت ایسی ہے نہیں، ٹھیک ہے انہوں نے ایک جگت بازی کا اس میں وہ عنصر ضرور ہے، لیکن واقعی شاید ان کے منہ سے یہ الفاظ ہے وہ شاید یہ نہیں نکالنا چاہ رہے تھے کہ ان کے سے یہ الفاظ نکل گئے، تو ایک اچھی اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اس غلطی کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ عبدالرزاق کی طرف سے کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی بات سامنے آئی ہو یا کوئی اور سوشل میڈیا پہ کوئی ان کا ٹویٹ یا کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو پہلے بھی ایسے کرتے آ رہے۔ تو ایک انسان ہے جس سے پہلی بار اس طرح کی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میری انڈیا والوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کو اتنی ہائی کریٹ نہ کریں، اگر وہ جو اس سے متاثرہ فیملی ہے یا جو اس سے متاثرہ شخصیت ہے جیسے ایشوریہ رائے صاحب ہے، تو جب وہ اس پر کوئی مزید کمنٹ نہیں کر رہے یا وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو آگے مزید نہ پھیلائیں، اس بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، اور جب متاثرہ فیملی جو اس سے ہے جو جس کے بارے میں بات کی گئی جب وہ خاموش ہے تو ہمیں بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس میں جتنی جلدی اس خبر کو اب ختم کر دیا جائے، اس بات کو دفنا دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بار بار اس خبر کو پھیلانے کی وجہ سے ہی وہ دوسری جو فیملی ہے وہ زیادہ تکلیف میں چلی جائے، زیادہ اذیت کا شکار ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو اس سے بچانے کے لیے اور وہ اس میں کوئی غلط سٹیپ بھی لے لیں یا کوئی غلط بیان دے دیں جن کی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ مشرق پڑھی لکھی فیملی اور ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کا غصہ کس وقت اس سے کیا کروا دے اور کوئی ایسا بیان دے دیں، پھر ادھر سے کوئی ایسا بیان چلا جائے تو یہ نفرتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک شخص اپنی غلطی پر معافی مانگ رہا ہے اور معافی کا طلبگار ہے تو اس کو اس کی غلطی کو پہلی اور آخری سمجھ کے معاف کر دینا چاہیے، تاکہ اس کو بھی یہ احساس ہو کہ ٹھیک ہے میری غلطی کو جو معاف کر دیا گیا ہے تو آئندہ وہ اس سے محتاط رہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے، خاص طور پر جو انڈیا کے رہنے والے ہمارے دوست حضرات ہیں، کہ اب اس پر مزید بات کرنا، مزید اس پہ کمنٹ کرنا یا اس کو مزید شیئر کرنا اس چھوٹے سے کلپ کو، وہ بالکل ہی غیر مناسب ہے۔ آپ اچھی اچھی باتیں جو وہ شیئر کریں، ایک کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان آ رہا ہے تو آپ اس پہ بات کریں، اس پہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس ایشو کو لے کے بیٹھے رہیں جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی ان کا وہ اس میں وہ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ نہ انجانے میں کہتے ہیں نا انجانے نہ انجانے، تو نہ انجانے میں وہ بات ان سے نکل گئی ہے۔
اس کو بس اب ختم کر دینا چاہیے۔ تو میری تو اس پہ یہی رائے ہے۔ امید ہے کہ اس پہ کوشش کر کے لوگ اس کو اب مزید اس خبر کو نہیں پھیلائیں گے، تاکہ دوسری طرف فیملی ہے بچن صاحب کی، وہ بھی ان کو بھی تھوڑا سا اس معاملے میں سکون ہے کہ ٹھیک ہے اب لوگ اس خبر کو انہوں نے دفن کر دیا۔ ایک بری بات تھی جس کو ہم نے معاف کر دیا اور بات کرنے والے نے معافی مانگ لی ہے، تو پھر جو پبلک ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب وہ دونوں فیملیز جو ہیں یا دونوں متاثرہ شخص اور جس شخص نے بات کی ہے، جب ان کی طرف سے کوئی مزید کمنٹ نہیں آ رہا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ بس اب اس خبر کو بس کر دیں، لے کے مزید بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اور چیزیں جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ کرکٹ پہ کھل کے بات کریں، ورلڈ کپ کا فائنل آ رہا ہے، آپ بتائیں کہ آپ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں انڈیا پہلے بیٹنگ کرے، کون آپ کے چاہتے ہیں کون اچھا پرفارم کرے، کس کو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ جیسے میری رائے ہے کہ میچ بڑا اچھا ہوگا اور ہونا چاہیے بھی، فائنل میچ ہے، جتنا بڑا میچ ہے اتنا اچھا بھی ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیم اپنے اعصاب پہ قابو پا لے گی، اس فائنل کا پریشر لے لے گی آرام سے، اس کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس فائنل میچ کو جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں آسٹریلین جو ہے وہ قدرے ہم سے آگے ہیں کہ وہ پریشر کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آخر پہ یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسرائیلی ہیں وہ ابھی بھی جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ان سے کچھ ممالک جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو اسرائیل کے اندر سے لوگ سٹرائک کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جنگ بندی کا خاتمہ کریں، جو لوگوں پر اب ظلم ڈھا رہے ہیں، مظلوم لوگوں بچوں بچیوں کی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، وہ بند کریں۔ لیکن اسرائیل گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ تو ان لوگوں کو خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جس کیپیسٹی میں آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔